کہ دنیا کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے، کیوں دنیا کو چاہیے کہ ایک مذہب ہو جس کو وہ فالو کرے. جی اس پر بات کروں گا. جی ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی ہاں بالکل منمانی زندگی گزاریں. ایتھیسٹ ہیں یہاں پہ، ایسے موجود ہیں لوگ جو کسی چیز کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، کچھ ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل. جی جی تو اس لیے ضرورت مذہب پر آج میں بات کروں گا. فرمائیے. اصل میں بات یہ کہ دنیا میں جو بھی انسان رہتا ہے وہ دو زندگیوں کا قائل ہے. جی بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سوسائٹی اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن دو زندگیوں کا ہر انسان قائل ہے. ایک زمین سے اوپر کی زندگی اور ایک زمین سے نیچے کی زندگی. جی ہاں تو ان دو زندگیوں کو سب مانتے ہیں، اور جس انسان کی نظر دونوں زندگیوں پر ہوتی ہے وہ کامل انسان ہے. جی جو ایک زندگی کے پہلو کو تو دیکھتا ہے، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتا، جی تو گویا کہ وہ ناقص، اس کی نگاہ ناقص ہے. جی تو گویا کہ وہ زمین سے اوپر کی زندگی اور آسمان سے نیچے کی زندگی کا تو قائل، جی ایک افق سے دوسری افق تک پھیلے زندگی کو تو زندگی سمجھتا ہے، جی لیکن آسمان سے اوپر زمین سے نیچے کی زندگی کیا ہے جی اس کا وہ قائل نہیں ہے. جی اس کا مطلب اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ایک آنکھ بند ہے، جی لہذا وہ ناقص انسان ہے. درست. تو انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ دونوں زندگیوں پر اس کی نظر ہو، اور وہ طبقہ کہ جس کی نظر دونوں زندگیوں پر ہوتی ہے، سب سے جو ہے مقدم جو طبقہ ہے وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے. کہ انبیاء کی نظر دونوں زندگیوں پر ہوتی ہے کہ وہ آسمان سے نیچے زمین سے اوپر کی زندگی پر بھی رہنمائی کرتے ہیں، جی اور آسمان سے اوپر زمین سے نیچے کی زندگی کی بھی خبر دیتے ہیں، درست. تاکہ مرنے سے پہلے انسان کی زندگی کا کیا وتیرہ رکھ رکھا ہو اور مرنے کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے درست. وہ اس کی خبر دیں. اس سے سب سے مکمل انسان جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں. پھر آگے سلسلہ یہ جاری و ساری ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلا انسان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت دے کر بھیجا، اور نبوت کی آنکھ اسی لیے دی تاکہ ان کی نظر زندگی کے دونوں پہلوؤں پہ رہے، زمین سے اوپر کی زندگی پر بھی اور نیچے کی زندگی پر بھی، تو وہ کامل انسان کہلائیں گے. اور یہ ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، دو عنصر ہیں، جسم اور روح. جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے بنایا ہے کہ زمین سے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں، اناج ہے، ترکاریاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، فصلیں ہیں، یہ جو خوراک ہے اس سے انسان کا جسم بنتا ہے. جی تو جسم کی بقا اور ارتقاء کے سارے مراحل اس زمین کی چیزوں سے ہوتے ہیں. جی اور اسے جسم کے اندر جان پیدا کرنے کی روح آسمان سے اتاری ہے، درست. روح آسمان سے آتی ہے، تو اب یہ انسان جو زندہ ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے انسان کو بنایا اور آسمان سے اس کے اندر روح پیدا کر دی. تو یہ دو عنصر اس کے اندر موجود ہیں. اب جسم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے تقاضے پورا کرتا رہے، اس کو کھلاتے رہیں، اس کو پلاتے رہیں، اس کو سلاتے رہیں، پہناتے رہیں، تو جسم ہٹا کٹا صحت مند رہے گا. بالکل. اس کا تقاضا یہ ہے. روح کا تقاضا یہ کہ میں آسمان سے آئی ہوں تو آسمانی جو وہ معرفت اور روحانیت و علم وہ مجھے ملتا رہے، ایمان کا آسمانی نور مجھے ملتا رہے. تو روح چاہتی ہے میں ہر وقت اپنے تقاضے پورے کرتی رہوں، جسم چاہتا ہے میں اپنے تقاضے پورا کرتا رہوں. اب اگر ایک شخص صرف جسم کے تقاضے پورے کر رہا ہے، روح کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو وہ اپنی روح کی موت کر دے گا. روح ایک وقت میں آ کے اس کی مر جائے گی. جی ہاں ظاہر کو اس کو اپنی ارتقاء اور اس کی بقا کا سامان نہیں ملا. درست. اور ایک شخص اپنی روحی کے سارے سامان کرتا رہے اور جسم کی فکر نہ کرے تو جسم اس کا گل سڑ کے تباہ ہو جائے گا، تو روح بھی اس کے جسم سے نکل جائے گی. درست. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عملی جو ہے پروگرام انسانوں کو دے دیا کہ دیکھو جسم کے تقاضے جو تم پورے کرتے ہو اس کے اوقات 5 ہیں تقریباً. جی صبح کا ناشتہ کرتے ہو، جی دوپہر کا کھانا کھاتے ہو، شام کی چائے پیتے ہو، اور رات کا کھانا کھاتے ہو، جی سونے سے پہلے دودھ کا گلاس لیتے ہو. جی ہاں تو گویا کہ یہ 5 موقع ہیں جی ہاں. کہ جس میں تم جسم کی بقا و ارتقاء کے سامان پورے کرتے ہو. جی جی تو ہم اس سے تمہیں منع نہیں کرتے بلکہ تمہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جسم بھی ہمیں تمہیں دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تم باقی رکھو، اس کے حسن و جمال کو بھی قائم رکھو، جی ہاں. اور وہ انہی چیزوں سے ہوگا. واہ. اسی طریقے سے روح کے بھی 5 ہی موقع کے تقاضے ہیں، لہذا ہم نے اس کے لیے 5 پروگرام رکھ دیے ہیں. فجر کی نماز رکھ دی ہے، ظہر کی رکھ دی ہے، عصر کی رکھ دی ہے، مغرب کی اور عشاء کی رکھ دی. لہذا آپ 5 نمازیں پوری کر لو، 5 ٹائم نے کھانے پیتے کھاؤ، تو ہم نے کوئی روکا ہی نہیں. روح کے تقاضے پورے روح کے تقاضے پورے ہو گئے. اب دونوں تقاضے پورے ہوئے تو اب یہ کامل انسان ہے. جی جب کامل انسان ہے تو اسی کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو ساری مخلوق پہ افضل قرار دیا، سب سے زیادہ مکرم بنایا.
اگر یہ ایک تقاضا پورا کرے گا دوسرا نہیں کرے گا، یا دوسرا کرے گا پہلا نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ کامل انسان نہیں ہے، تو انسانیت بھی کامل نہیں رہا، مذہب تو دور کی بات ہے۔ تو انسانیت میں بھی اگر کامل ہونا چاہتا ہے تو یہ دونوں تقاضے پورے کرے گا، تب جا کر یہ کامل انسان ہوگا اور دنیا میں چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب مقبول ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں، اب اسی کا نام مذہب ہے، اسی کا نام مذہب ہے کہ آپ جسم کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں اور روح کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ مینا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومینا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹ کے جانا ہے، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھانا ہے۔ یہ جو اٹھا کر کہاں جانا ہے؟ وہ آخرت کے اندر اور جنتوں کے اندر، جو روح کے ہم نے سامان کیے تھے اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہاں دینا ہے۔ تو وہ مذہب کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے مذہب ایک ایسی فطری تقاضا ہے، اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، لہٰذا مذہب کو اختیار کرنا ضروری۔ اس لیے شروع آفرینی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاہب کا سلسلہ جاری رکھا، کہیں تورات اتاری، کہیں انجیل اتاری، کہیں زبور اتاری، کہیں صحائف شیس اتارے، کہیں صحائف ابراہیمیہ اتارے، انبیاء بھیجے جو کامل نظر رکھتے تھے وہ بھیجے، کتابیں بھیجی۔ تو کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں مذہب کی رہنمائی اللہ نے نہ کی ہو۔ اللہ میں نے ہماری پوری ٹریننگ کی ہے، پوری ٹریننگ کی ہے، بالکل۔ اور آخر میں اسلام دے دیا اور پیغمبر اسلام دے دیا، اور آخری اور مکمل مذہب دے دیا کہ پہلے سے مذہب فالو کرنے والے اب آخری مذہب کو بھی لے لیں۔ اب ان کے مذہب کی جو لائن تھی وہ مکمل ہو گئی، اب یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامل مسلمان بھی ہو گئے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت و رضا کے بھی مستحق ہو گئے۔